والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ ہم سب کے مشفق و مربی حضرت اقدس محترم صاحب اور اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، طالب علم کا جو وقت ہوتا ہے، جتنا زیادہ قیمتی طالب علم کا وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی کسی کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ یہ وہ زمانہ اور یہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان پروان چڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزوں کے بارے میں کہ غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے بارے میں، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وقت جس میں انسان بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ وقت تو انسان کا ہر وقت ہے، لیکن وہ وقت، وہ زمانہ جس میں انسان کچھ کر سکے، اپنے آپ کو کچھ بنا سکے، وہ انسان کا یہی وقت ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے قیامت کے دن، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان کہ اللہ کی عبادت میں اس کی نشو نما ہوئی۔ اور طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں۔ تو گویا کہ وہ طالب علم جو اپنے آپ کو حصول علم میں زندگی گزارتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے لائق اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اگر ان اوقات میں کوتاہی کی جائے تو انسان کافی پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک انسان نماز ادا کرے اور وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، کام تو کر رہا ہے لیکن اگر وقت پر نہیں کرتا ہے، نماز فجر کا وقت ہے، اگر کوئی بعد میں اس نماز کو ادا کرتا ہے، وہی رکعت 2 رکعت وہ بھی پڑھے گا اور اس میں بھی قرات، رکوع اور سجدے اور تسبیحات ساری چیزوں کو کرے گا، لیکن وہ خطا کار کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وقت تھا فجر کا وقت، اس وقت میں نہیں ادا کیا، بعد میں ادا کیا۔ اسی طریقے سے طالب علم جو ابھی جو وقت ہے، اگر اس وقت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا تو وہی کامیاب ہوگا، وہی بڑھے گا۔ طالب علم تو سب شریک ہیں، لیکن پوزیشن وہ طالب علم لایا جس نے اپنے اوقات کو غنیمت سمجھا، قابل استعمال بنایا کہ میں اس کو بہتر سے بہتر بناؤں۔ سب تو ہمارے ساتھ تھے، سارے وقت ہمارے ساتھ، کھانا پینا رہنا سہنا، لیکن پوزیشن اس کی کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ اس نے اپنے آپ کو اس میں کھپایا، لگایا۔ ویسی نہیں ہے انسان یہ سوچے کہ میں محنت نہ کروں اور میں بلندی پر پہنچ جاؤں۔ من رام العلا بغیر قد ازال عمر فی طلب المحالی،
جو شخص بغیر محنت بغیر مشقت کے یہ چاہتا ہے کہ میں بلندی پر پہنچ جاؤں، وہ اپنی زندگی کو ایک محال چیز کے حاصل کرنے میں برباد کر رہا ہے۔ اضاع عمر فی طلب المحال۔ پروگرام میں بچوں نے جو پیش کیا ماشاء اللہ بڑا عمدہ، بڑا اچھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دیکھ کر اب یہ اندازہ کہ یہ تو ابھی پورے شعور بھی نہیں ہوئے، لیکن انداز بیان اور طرز دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ تو جو آگے بڑھے، جن کی پوزیشن آئی، جو کامیاب ہوئے، وہ بھی مبارکباد کہ انہوں نے وقت کی قدر کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا کیا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ وقت کی قسم کھاتے ہیں، کہیں پر والفجر کہتے ہیں، کہیں پر والعصر کہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے انسان کے لیے، اور جن لوگوں نے حصہ لیا لیکن پوزیشن نہیں آ پائی، وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہ میں تو کسی لائق نہیں، میں شریک بھی ہوا اور میں پوزیشن نہیں لا سکا، یہ اس کو دل چھوٹا کرنے کا یہ مقام نہیں۔ اگر وہ آج پوزیشن لایا ہے تو میں بھی پوزیشن لا سکتا ہوں، میرے اندر بھی میں بھی محنت کروں گا، میں بھی پوزیشن لاؤں۔ یہ مسابقہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کے اندر دوسروں کو دیکھ کر ہمت پیدا ہو کہ وہ پیش کر رہا۔ اگر یہ مسابقہ نہ ہو تو انسان کی صلاحیت سامنے کیسے آئے؟ انسان کی صلاحیت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کہاں سے آئے؟ یہ مسابقہ اسی لیے ہے تاکہ دوسرے کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہو آگے بڑھنے کی۔ وہ آگے بڑھا ہے، ہم بھی آگے بڑھیں، اسی لیے مسابقہ کرایا جاتا ہے۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو۔ تو ہم اس پروگرام سے، اس مسابقے سے اپنے اندر ایک تہیہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پڑھنے میں ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے یہ مسابقے کا یہ ہم سے یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم خوب محنت کریں، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔